آپ کو واقعہ سناتا ہوں 1 ہفتے پہلے کا. امت کس حال میں ہے، اور جو خاص طور سے اہل علم حضرات ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان آوازوں کو دور تک سن رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا ریکارڈنگ کے ذریعے سے سنیں گے بعد میں، وہ تمام اس پر ذرا توجہ دیں. گزشتہ 1 ہفتے پہلے اس عاجز کا جانا ہوا جھارکھنڈ، جمشید پور ٹاٹا. وہاں سے جب میں نے رانچی سے فلائٹ پکڑی تو مجھے توشہ دیا گیا کہ آپ صبح 3 بجے سے اٹھے ہیں اور 12 ساڑھے 12 بجے دہلی پہنچیں گے، اور وہاں سے 4 گھنٹے کے بعد آپ کی فلائٹ سورت کی ہے، تو آپ راستے میں یہ توشہ ہے، کھانا ہے، آپ کھانا کھا لیجیے، اور بچ جائے تو کوئی مزدور کام کرنے والا بہت سے ہوتے ہیں یا بہت سے نیک لوگ نظر آتے ہیں، ان کو دے دیجیے. خیر میں دہلی اترنے کے بعد ایک جگہ میں نے مناسب دیکھی، وہاں بیٹھا، 2-3 سیٹیں اور خالی تھیں. جب میں نے کھانا شروع کیا تو 2 آدمی اور آئے. ایک تو کسی مذہب کے گرو تھے اور خاص لباس پہنے ہوئے تھے، اور دوسرے اننون تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے. لیکن میں کھاتے ہوئے جب ایک نظر دیکھا تو دونوں ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہے تھے اور ایک ہی ساتھ آئے تھے، تو لگا یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، گھر کا کھانا اور سبزی روٹی کھا رہے ہیں. اللہ کی شان، میں نے کھانا کھا لیا. میں نے سوچا ہمیں اپنی انسانیت اور شرافت کو بھی تو اس کا بھی تو مظاہرہ کرنا چاہیے. میں کھڑا ہوا، جو گرو جی تھے ان کی طرف مخاطب ہو کر میں نے کہا چائے پئیں گے نا؟ دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بعد تو چائے اچھی لگتی ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلتی ہے. کسی نہیں آپ تکلیف نہ کرو. کہ نہیں تکلیف کچھ نہیں، مجھے بھی پینی ہے، آپ کو پلاتا ہوں. اسٹال پر گیا، 2 چائے لی، 2 پانی کی بوتل لی، پانی بھی نظر نہیں آیا تھا ان کے پاس، دونوں کو پہنچایا. خیر وہ جو گرو جی تھے وہ کھڑے ہوئے تشکر کے جذبات کے ساتھ. پھر وہ جو دوسرا قریب میں بیٹھا تھا اس نے کہا مولانا صاحب دعا کرنا. میں نے کہا آپ کا نام؟ کہ لیاقت علی خان. ہنسنے کی بات ہے یہ، لیاقت علی خان. اور میں کہ ان کے ساتھ کہ یہ میرے گرو جی ہیں، میں ان کا چیلا ہوں، یہ میرے گرو جی ہیں، بنارس کے رہنے والے ہیں، اور میں ان کا چیلا. ان کا بیگ اٹھا کے چل رہا تھا. میرے بھائیوں، کہیں تو کوئی کمی ہم سے ہوئی ہے. امت کے افراد کو ہم نے پیار نہیں دیا، محبت نہیں دی، ان کو محبتوں کے ساتھ اپنے قریب نہیں کیا، ان کی بپتا کو نہیں سنا، ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق روشنی نہیں دی، تو وہ ڈارکنیس میں چلے گئے، وہ اندھیرے میں چلے گئے. اور انہوں نے سوچا کہ اب ذرا اس طرف بھی جا کے دیکھتے ہیں، یہ کچھ ہمیں تسلی کا سامان دے دیں. ہائے ہائے، قصور میرا ہم سب کا ہے. لہذا ائمہ مساجد کو اور علماء مدارس کو چاہیے کہ وہ عوام الناس سے اپنا رابطہ استوار کریں، اور کسی کو کھلا کے اس کو اپنا قریب کریں، اور کسی کا کھا کے اس کو اپنے قریب کریں، اور اپنے قریب کیا کریں؟ اپنے قریب کر کے اللہ اس کے رسول کے قریب کریں. نوجوان بھٹکتے پھرتے ہیں، زلف بال ہیں، خنزیر اسٹائل میں بال کٹوائے ہیں، یہاں کے چھوٹے اوپر کے بڑے، جیسے خنزیر کے پورے جسم پہ تھوڑے تھوڑے بال اور گردن پہ اونچے، یہ ہے خنزیر اسٹائل. اس میں بال کٹوائے ہوئے ہیں. اب ان کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو، جو کرنا تھا یہ کر گزرے، یہی اتنا ہی کر سکتے تھے، اس سے آگے اور کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اب ان کو پکڑ کے لاؤ. پیارے کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے. آپ پھول جیسی جوانی رکھنے والے ہیں جی. یہ پھول مرجھانے سے پہلے اور کانٹا بننے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنا بنائیں، قریب لائیں. اے بیٹا، اپنے کسی ساتھی کو، کسی بچے کو، جاؤ بیٹا چائے لے کر آؤ، سموسے لے کر آؤ. اب اس بچے کو قریب کر رہے ہیں، بیٹا کبھی کبھی تو ہم غریبوں کے پاس بھی آ کے بیٹھ جایا کرو. ایسی کیا بے وفائی ہے، ایسی کیا بے رخی ہے کہ آپ باہر چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آتے. اب آپ اس کے دل میں جگہ بنا رہے ہیں. چائے آ گئی، سموسے بھجی آ گئی، اب مزید اس کے دل میں آپ نے پیر پھیلا لیے جی. ہر 2 سے 3 بلاؤ اور ناشتہ کراؤ، اس کا اکرام کرو، اسے محبت دو. یہ وہ بچہ ہے جس کو معاشرے میں سب نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں. آ جائے گا ہدایت پر آ جائے گا. پھر کبھی کوئی کتاب پڑھنے کو دو، کبھی کسی بیان کی کوئی کلپ سناؤ، کسی بزرگ کا کوئی متاثر کن جو ہے کوئی فقرہ سناؤ پڑھ کر جی. چھوٹا سا عمل کرنے کو دو. نماز کی طرف ہلکی پھلکی انداز میں اس کو بلاؤ. ایک دم سے اس کو نوافل اور تمام چیزوں پر مت اتارو، بہت بڑھ جائے گا. صرف فرائض کا مکلف کرو. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیا رنگ آتا ہے. اور کوئی خوشحال ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سینہ تان کے چلنے والا ہے، کوئی سفید پوش ہے، اپنے آپ کو علاقے کا بڑا سمجھتا ہے جی. تو اس نوجوان کو تو آپ نے کھلا کے اس کو اپنے قریب کیا، اور اپنے قریب نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کے قریب کیا. اس کو کہ جناب چائے تو پلاؤ. تو کہہ رہے حضرت آپ نے کیا بات فرمائی، چلیے حضرت آپ میرے گھر چلیے، اس کی چائے پیو، دین کی بات سناؤ. وہ آدمی دنیا میں کہتا پھرے گا حضرت کو ہم سے اتنی محبت ہے، ہم منہ سے مانگ کے چائے پی کے جاتے ہیں، منہ سے مانگ کے چائے پی جاتے.
اور وہ نوجوان کہے گا حضرت کو مجھ سے اتنی محبت ہے, مجھے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اپنے حجرے میں بٹھا کر, اپنے کمرے میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا لقمہ دیتے ہیں میرے منہ میں. حالانکہ ان دونوں کو دھوکہ ہے. ان کی ذات سے محبت نہیں, اصل ان کے دل سے محبت ہے, اور اس کو اللہ اس کے رسول کے قریب کرنا ہے. تو اس طرح سے معاشرے میں کام کریں. ہر فرد دوسرے اپنے بھائی پر, اپنے پڑوسی پہ نظر رکھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کسی اور گروہ کو تلاش کیا جا رہا ہے.